السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم تقریباً 3 ماہ کے وقفے کے بعد آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ کورونا وائرس نے جو ہے اس میں یہ مشکلات پیدا کی. وجہ یہ تھی کہ اگر ہم یہ پروگرام جاری رکھتے تو اس میں جو احتیاطی جو تدابیر تھیں وہ مشکل ہو رہا تھا. اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ کوشش ایک میسیج یہ بھی دینا تھا خاموشی سے کہ ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے. ہم نے اپنی حد تک کوشش کی اور الحمدللہ اب تک اس میں کامیاب ہیں. لیکن اس دوران بعض جو ہیں غمناک خبریں بھی آئیں. ہمارے بعض دوست جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے اور اس کی وجہ کورونا وائرس ہے. اس میں زیادہ تر ہمارے دوستوں کی تعداد جو ہے وہ ڈاکٹرز کی ہے اور بعض ڈاکٹرز ہیں وہ متاثر ہوئے لیکن الحمدللہ وہ واپس صحتیاب ہو گئے. تو اب بھی اگرچہ کورونا وائرسز کے کیسز بہت کم ہو گئے ہیں لیکن ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. اور وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں اور ابھی تک اس کا کوئی ویکسین بھی نہیں. تو جب تک اس کا علاج نہ نکل آئے تو ہمیں محتاط رہنا ہوگا. آج کا پروگرام ہم اس 3 مہینے کے وقفے کے بعد آج جب شروع کر رہے ہیں تو بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. لیکن جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ چونکہ اسرائیل نے جو ہے وہ فلسطینین ٹیریٹری ویسٹ بینک کو اینیکس کرنے سے جو ہے انہوں نے رک گئے ہیں تو انہوں نے یہ ریزن بتایا. ہاں تاہم اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس کے 24 گھنٹے کے اندر یہ اعلان کیا کہ یہ ہم نے فیصلہ سسپینڈ کیا ہے اینیکسیشن کا، اسے ہم نے ٹرمینیٹ نہیں کیا. بہرحال جو بھی ہو پریٹیکس یہ تھا کہ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. اور یہ بات آج کی تو نہیں ہے. کیا اس پہ ہمیں حیران ہونا چاہیے؟ اگر آپ دیکھیں تو یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات تقریباً 2010 سے اس طرح سے شروع ہو گئے تھے کہ انٹرنیشنل رینیویبل انرجی ایجنسی جو ہے ایرنا، اس کا ہیڈ کوارٹر ابوظہبی میں اور اسرائیل بھی اس کا ممبر ہے. یہ ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے تو اس میں اس کو جب ممبرشپ ملی تو اسرائیل کو وہاں پہ اپنا کیمپ آفس کھولنے کا موقع ملا اور اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہ سلسلہ جو تعلقات کا ہے وہ شروع ہو گیا. اب تو انہوں نے پچھلے ہفتے باقاعدہ اس کا اعلان کیا ہے. اس اعلان کے بعد جو ہے اب کافی بحث چھڑ چکی ہے. سعودی عربیہ کا بیان بھی اب آ چکا ہے کوئی 3-4 دن کے گیپ کے بعد. اس میں انہوں نے اپنی پرانی پوزیشن کو مینٹین رکھا ہے اگرچہ اس پہ بھی اب بحث ہو رہی ہے کہ سعودی عرب کا بھی جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ صرف اٹس اے میٹر آف ٹائم. باقی دنیا میں بھی جو ہے اس میں جو ہے خاصی بحث ہے. امریکی یقیناً اس میں خوش ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا جو ہے اعزاز سمجھا جائے گا اور بہت بڑا گین سمجھا جائے گا. اٹس اے فیدر ان ہز کیپ اور یہ ان کو الیکشن میں مددگار ثابت ہوگا ایسا جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیمپ مانتا ہے. ان تمام مضمرات اور اس کے علاوہ اس کے اثرات پاکستان پہ کیا ہوں گے ان کو جو ہے بحث کرنے کے لیے آج ہمارا یوزول پینل موجود ہے. صرف اس میں ہمارے ایمبیسڈر تنویر خاصخیلی اپنی ذاتی وجوہات کے بنا پہ یہاں موجود نہیں ہیں لیکن وہ اگلے ہفتے ہمیں جوائن کریں گے. آج کے پینل میں میرے ساتھ ہیں ایمبیسڈر طارق ضمیر. ایمبیسڈر طارق ضمیر کے ساتھ ہیں ایمبیسڈر ریاض بخاری اور آخر میں ایمبیسڈر عمران یاور. اور آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ. تو چلیں ہم اپنے جو ہے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عمران میں آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ کے خیال میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یا اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اوور آل سچویشن پہ ان دا مڈل ایسٹ؟ شکریہ آصف. فرسٹ آف آل آئی ایم آلسو ہیپی لائک طارق سیڈ ٹو بیک آن دا شو اینڈ آئی ہوپ کہ اس دفعہ ہم جو ہے ڈسرپشن نہیں آئے گی اور جاری رکھیں گے. کمنگ ٹو یور کویشچن آصف، ایک بڑے عرصے تک سمجھا جاتا تھا کہ پالیٹکس ان دا مڈل ایسٹ فوکسڈ اراؤنڈ پیلسٹائن اور پیلسٹینین ایشو.
لیکن آفٹر اسلامک ریولوشن ان ایران تھنگس اسٹارٹیڈ موونگ ڈفرنٹلی, اور اب ایران ہیز بیکم دا فوکل پوائنٹ آف پالیٹکس in the Middle East, and Iran bhi on its part has not been able to create confidence among its neighbors. تو ایران تو ایک فیکٹر ہو گیا. دوسرا میرا خیال ہے کہ Arabs have lost faith in the US. جب اوباما صاحب نے یہ نیوکلیئر ایگریمنٹ سائن کیا تو Arabs opposed it, اسرائیل نے بھی اپوز کیا. They did not want Iran to come back into the mainstream as an important regional player. Trump صاحب آئے تو what apparently the Arabs were expecting of Trump, he could not deliver. Especially جب ارامکو کا اٹیک تھا اور اس کے بعد جو کنٹینرز پہ اٹیک ہوا, تو وہ his policies, as everyone knows, they have been erratic, and the Arabs realized that. تو اس ویکیوم میں they needed a reliable partner, which I think they believe that Israel is a reliable partner. لیکن میں اس میں ٹرمپ تو بذات خود کریڈٹ لے رہے ہیں, اناؤنسمنٹ بھی ٹرمپ نے کیا یو اے کے, تو اس میں پھر ٹرمپ کا تو لیڈنگ رول ہے. یہ جو ٹرمپ کی وہ جو پالیسی تھی, دا سو کالڈ ڈیل آف دا سینچری, وہ تو اٹ ہیز ناٹ فلی اچیوڈ اٹس آبجیکٹیوز. اب جس طرح انیکسیشن آف ویسٹ بینک ہے وہ انہوں نے خود ہی ہولڈ پہ کر دیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی ایز اے ریزلٹ آف دا ایگریمنٹ دا اسرائیلیز آر ناٹ گوئنگ ٹو انیکس. دیر ور نو انڈیکیشنس کہ دا انیکسیشن واز گوئنگ اہیڈ. پلس جو یورپین یونین ہے, دے ہیڈ تھریٹنڈ اسرائیل ود اکنامک سینکشنز if it went ahead with the annexation. So coming back to this, میرا خیال ہے کہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یو اے ای کا ambitions not only within the region but in Africa also. اب آپ دیکھیں UAE's role in Yemen, of course in collaboration with Saudi Arabia, hundreds of thousands of people have died there because of that. ان کا آپ لیبیا میں رول دیکھیں, supporting Haftar. In fact it is said that France's Libya policy is run by the UAE. پھر آپ دیکھیں آپ کے خیال میں یو اے جو ہے is punching beyond its weight? It is definitely punching beyond its weight. تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ There is no doubt. آپ دیکھیں نا, یہ لیبیا میں ایجپٹ میں انہوں نے سی سی کو سپورٹ کیا اگینسٹ دا اسلامک جو ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی. ٹونیسیا میں انہوں نے انٹرفیئر کیا ان کی پالیسیز میں آفٹر, اینڈ دے ٹرائی ٹو کریٹ انسٹیبلٹی, لیکن یہ ہے کہ ٹونیشینز withstood that. سوڈان میں دیکھیں, all the people in Sudan, the UAE has been hiring people, mercenaries, to fight in Yemen and in Libya, and it is a documented fact. Somalia mein dekhein, they are creating divisions within Somalia. They have bases in Somaliland and Puntland. In unki do jagah hai, Berbera port. Eritrea mein inhone bases banaye hain jahan se they have been conducting attacks on Yemen. So as you said, they are doing more than they should do, and there is resentment in these areas. Ab Sudan mein they are going to they have eye on port of Sudan, but the people are resisting that. In fact, Sudan mein jo killing hui thi, usme bhi they said they have the backing of the UAE, the us waqt ki jo transitional military government hai. ریاض میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ کیا اس کی کوئی پیچھے آپ کوئی مصلحت دیکھتے ہیں کہ یو اے ای نے یہ ٹائمنگ کیوں چنا اس وقت؟ میں عمران کی بات کو یہ آگے بڑھاؤں گا. بڑی ڈیٹیل میں عمران نے جو یو اے ای کی فارن پالیسی کی جو لانگ ریچ ہے اور ڈیفنس کے حوالے سے جو انہوں نے ڈفرینٹ اسٹیپس لیے ہیں پچھلے 10 سال سے, وہ جو آپ نے مینشن کیا کہ ان کے جو پنچز ہیں وہ ریجن سے آگے ہیں. کیا یو اے ای جو ہے جس کی اپنی پاپولیشن 1 ملین سے بھی کم ہے, جس کو کوئی اتنے سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے, ان کی ایگزسٹیشنل تھریٹ نہیں ہے انہیں, ان کے ڈفرینسز ہیں ریجن میں پرٹیکولرلی ود ایران, لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایران کی طرف سے ان کے خلاف کوئی ایسا سیکیورٹی تھریٹ ہو.
جبکہ ایران کی اپنی بہت زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ جو کہ یو اے ای میں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یو اے ای کی لیڈرشپ ہے، آپ نے جیسے بات کی، عمران نے بات کی، وہ جو نیوکلیئر ایگریمنٹ ہوا ایران کا، اس کے بعد سے انہیں کچھ احساس ہوا جی سی سی کے حوالے سے کہ ایران جو ہے اس کا ریجنل انفلوئنس اب بڑھ جائے گا. اس کو کانٹر کرنے کے لیے شاید انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اسرائیل کے ساتھ ان کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ بڑھے. دوسرا ان کے ایک ایمبیشن ہے کہ یہ ایک ریجنل ہب کی حیثیت سے یو اے ای سامنے ہے، جس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے. انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز، آپ نے ارینا کا ذکر کیا، اس حوالے سے، پھر یہ جو ٹریڈ ایگزیبیشن جو دبئی میں نیکسٹ ایئر ہونا ہے، اس حوالے سے آپ ایک خاص کنٹری کو اس لیے انکار کر دیں کہ جی آپ کے ساتھ چونکہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ نہیں ہے آپ نہیں آ سکتے. اگر وہ کنڈیشن رکھیں تو پھر ان کی وہ ایمبیشن پہ جو ایک ریجنل ہب اور انٹرنیشنل پلیئر کی حیثیت سے جو ان کی ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے یہ مناسب ٹائم تھا، کیونکہ ان کی جو کنسلٹیشن ہے اسرائیل کے ساتھ وہ بڑے عرصے سے چل رہی تھی، کم از کم 10-12 سال سے. تو میں خود اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں جب سے میں ابو ظہبی میں سرو کر کے آیا ہوں، کہ ان کے سپورٹس کے حوالے سے کانٹیکٹس ہو رہے ہیں، ٹریڈ کے حوالے سے ہو رہے ہیں، سیکیورٹی ایکسچینجز کے حوالے سے ہو رہے ہیں، انفارمل کانٹیکٹس بھی ہیں ان کے. پھر آپ اس کو کریڈٹ آپ یو ایس کو دیں یا سعودی عربیہ کو دیں یا کسی اور کو بھی دیں. یہ میرا خیال ہے کہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے یو اے ای میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ کٹ کے رہنے سے ان کی جو انٹرنیشنل ایمبیشنز ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی. اچھا طارق، آپ کا کیا خیال ہے، یہ کیا یو اے ای کا انیشیٹو ہے کہ اس میں آپ کو اسرائیل کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے پوزیشن کیا ہے اس وقت ریجن میں اور انٹرنیشنلی بھی، کہ وہ اب اس یعنی اب یہ صورتحال ہے کہ آؤٹ آف 192 کنٹریز تقریباً 162 کنٹریز اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں. صرف تقریباً 30 کے قریب ایسے ممالک ہیں جس میں جو اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں، اس میں تقریباً 26 مسلم کنٹریز ہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ مور دین ہاف آف OIC کنٹریز ممبرشپ جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرتی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو امہ کا کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، ایروڈ ہو گیا ہے، اب ہمیں کوئی نئی جہت پہ سوچنا پڑے گا؟ تھینک یو آصف. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، کرونالوجیکل آرڈر میں اگر آپ دیکھیں تو سنس 1948 جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے، انہوں نے ہر فرنٹ پہ کوشش کیا کہ ان کو لیجیٹیمیسی مل جائے، اور لیجیٹیمیسی ان کو خیر یورپ امریکہ سے تو جلدی مل گئی، اور جو ان کو ایک بہت زیادہ یہ اپوزیشن کا سامنا تھا وہ مسلم کنٹریز تھے، اینڈ دین مسلم کنٹریز میں آپ کہہ لیں کہ عرب کنٹریز سے. اب وہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ہر طریقے سے اپنے آپ کو پوزیشن کیا اور ہر طریقے سے اپنے آپ کو انہوں نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن جس چیز میں ان کا پروبیبلی ایک ایج سمجھ آتا ہے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی اور بہت طریقوں سے اتنا ایڈوانس کر لیا کہ وہ ریجن کے لیے ایک مثال بن گئے کہ جی دیکھیں ہم جو ہمارے صحرا ہیں ان کو ہم نے گلزار بنا دیا ہے. آپ ہمیں دیکھیں ہم نے پانی جو ہے ہمارا کھارے پانی کو ہم پینے کے قابل کر لیا، چھوٹی سی بات ہے. پھر اگر آپ عام انڈسٹری میں دیکھیں، پھر آپ سیکیورٹی کے ریفرنس سے دیکھیں کہ انہوں نے کیسے ان سب ملکوں کو، اینڈ دین پھر ایران کی سچویشن کا انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا کہ جی ایران کو ایز اے ولن پینٹ کر کے، اور جو کہ جس میں ظاہر ہے کہ ایران نے کیونکہ ریولوشن کے بعد سے جب انہوں نے یہ ایکسپورٹ کرنے کی بات کی ریولوشن، تو وہ ایران خود بھی ایک آپ کہہ لیں کہ ان اے وے پرائر اسٹیٹ انہوں نے خود اپنے آپ کو وہ کیا. تو وہ ایک یہ فیئر فیکٹر بڑا امپورٹنٹ تھا کہ کر کے ان لوگوں کو سب کچھ انسیکیور فیل کروائیں، جس میں آپ کہہ لیں کہ ان پرٹیکولر سعودیز تو ہیں کیونکہ ہسٹوریکلی ان کے ساتھ ان کا ایک ہے. یو اے ای اگرچہ ملک ایک نیا ہے لیکن سٹاک تو آف کورس یہ وہی ہے. اچھا اگر اب یو اے ای کی پوزیشن دیکھیں اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہے ہیں اوور دا ٹائم،
تو ان کے لیے بھی شاید یہ ناممکن ہے کہ جی وہ اتنے بڑے امپورٹنٹ پلیئر کو جو کہ آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر بھی ہے آپ اس کو باہر رکھیں. اگر آپ فرض کریں کہ جو آپ اگلے سال جو اس سال ہونا تھا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر اگر وہ اس سال نہیں ہے تو اگلے سال ہوگا, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کو اس میں ان کے خیال سے کہ ان کو باہر رکھنے ایکسپو 20 ایکسپو جی ہاں جو پوسٹ پون ہوا ہے نیکسٹ ایئر کے. جی اچھا ایکسپو ہے. پھر اسی طریقے سے اور بھی ہیں. تو ایک جو میں بھی ویسے خیال ہے آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ اسی طرح ہوگا. پھر اگر آپ یہ دیکھیں تو کرونا کی وجہ سے جس طرح اکانومیز شیک ہوئی ہیں نا, پروبیبلی یو اے والوں نے فیل کیا ہوگا کہ اب ان کے لیے ٹائم ہے کہ وہ جو پرانا ان کا جو بھی سوچ تھی کہ ٹھیک ہے جی بہت ڈیولپ کر لیں جی پراپرٹیز ہیں اینڈ آل دیٹ, لوگ اس میں آگے انویسٹ کریں گے, تو انہوں نے اس سے بھی تھوڑا سا باہر جا کے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کا سوچا ہوگا کہ ہم فیوچر ہمارے لیے کیسے اپنے فیوچر کو سیکیور کریں. اس میں شاید ان کی کیلکولیشن میں آیا ہوگا کہ جی کہ ان کے ساتھ ہمیں تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے, اور یہ سڈن نہیں ہوا. کل میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جب یہ اوباما کے جو آخری مہینے تھے اس میں ایم بی زیڈ یہ گئے ہوئے تھے امریکہ, تو وہاں پہ ان کی کشنر کے ساتھ ملاقات نیو یارک میں جب طے ہو گئی تو ان کی جو آلریڈی ایک شیڈیولڈ میٹنگ ود پریزیڈنٹ سرونگ پریزیڈنٹ آف یو ایس تھی اوباما کے ساتھ, انہوں نے وہ کینسل کر دی تھی. سو ہی ڈنٹ ٹریول ٹو واشنگٹن. وہ خوش بھی نہیں تھے اوباما کی پالیسی سے, وہ ایک سگنل بھی دینا چاہتے تھے. تو اب بات یہ ہے کہ کشنر ایک بینگ دا فرسٹ سن ان لا, اس کی ایک اپنی وہ بہت زیادہ انگریس ہے اور وہ مڈل ایسٹ پہ ان کا ایڈوائزر بھی ہے تو کرتا. تو اس میں ملٹیٹیوڈ آف فیکٹرز ہوں گے جنہوں نے اس انفلوئنس کو یو اے ای کیا ہوگا. وہ شاید اب یہ چاہتے ہوں گے کہ جی ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ امییننٹ ہے کہ اگر انہوں نے آج نہ کیا تو سال دو کے بعد وہ کرنا پڑے گا. تو وہ شاید یہ ایک لیڈ لینا چاہتے ہوں گے آن دا سعودیز اینڈ ادرس کہ جی ایک ہمیں لیڈ رول مل جائے گا اور وہ اپنے آپ کو شاید اس سے زیادہ سیکیور فیل کر لیں. اور جیسے عمران نے کہا اپنی آؤٹ ریچ جو ہے انٹو افریقہ اینڈ ادر مڈل ایسٹ وہ بڑھا لیں. اینڈ ایبسولوٹلی یو آر رائٹ کہ جی دے آر آلریڈی پنچنگ ابو دیئر ویٹ. تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ اس پالیسی کا ان کو لانگ ٹرم فائدہ نقصان کیا ہوا ہے. بٹ لیکن ابھی جو اس کی حرکیات ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید چیزیں اس میں ہوں گی. تھینک یو طارق. عمران, آپ اس ایگریمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے جو ہے سیکیورٹی کے محرکات زیادہ تھے یا اس میں جو ہے اور بھی فیکٹرز انوالو ہیں؟ مثلا اگر آپ جی سی سی دیکھیں تو وہ بذات خود بھی ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے اس وقت, اور اس میں اگر یو اے ای اور سعودی عربیہ ایک پیج پہ ہیں اور انہوں نے یمن میں اکٹھے جا کے حملہ کیا 2015 میں, لیکن اس کے ساتھ ہی پھر یو اے ای واز دا فرسٹ ٹو وڈرا. اور اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایران کا بھی فیکٹر سامنے آ رہا ہے, اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ایران نے جو ہے خطے میں ہجانی کیفیت پیدا کی ہے تو اس وجہ سے اب جو کنزرویٹو عرب اسٹیٹس ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے, تاکہ چونکہ ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکل اسلام ہے جو ایران جس کو پروپیگیٹ کرتا ہے, اور دوسری طرف جو ہے ٹرائبلزم ہے, عرب ٹرائبلزم ہے, جس میں اگر وہ اپنے دشمن کو اگر نیچے دکھانے کے لیے وہ کسی حد پہ بھی جا سکتے ہیں. آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ آصف ابھی طارق نے اس پہ کافی ڈیٹیل میں کہا کہ سیکیورٹی ایسپیکٹ تو ایک ہے, ایران کا ایلیمنٹ تو ہے, اینڈ ایران از گوئنگ ٹو اسٹے دیئر, ٹھیک ہے نا. تو دے نیڈ اے مور سالڈ ریلائبل پارٹنر جو اسرائیل کی شکل میں. اور آپ دیکھیے جو ایگریمنٹ ہے اس کا سارا جو ہے ڈیٹیلز نہیں سامنے آئی. دیر از این ڈیفینس ایسپیکٹ آلسو. ڈیفینس ایگریمنٹ از این امپورٹنٹ ول بی این امپورٹنٹ پارٹ آف دس ایگریمنٹ. سو سیکورٹی از دیئر. لیکن جس طرح طارق نے کہا اسرائیل کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس دیکھیں وہ کافی زیادہ ہیں, اینڈ دے اسٹینڈ ٹو بینیفٹ. پلس پھر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یو اے ای کی جو ایمبیشنس ہیں, ریجنل ایمبیشنس اینڈ ایمبیشنس ان افریقہ, دے آر اٹ از ان لائن ود دیٹ. ابھی بات ہو رہی تھی امہ کی, آپ نے پوچھا. دیکھیں یہ ایوری عرب اسٹیٹ از فار اٹ سیلف. مائی بلیف از دیٹ دے ٹرسٹ ایچ ادر لیس اینڈ دے ٹرسٹ اسرائیل مور. ابھی سعودی عربیہ دیر از ان نیگوسیشنز فار اے پائپ لائن فرام سعودی عربیہ ویا جارڈن ٹو Eilat. It's a port south of Israel, and then it will go north to Haifa, deep sea port. यहाँ से फिर वो मेडिटेरेनियन से आगे जाएगा. Similarly, Saudis are thinking of, it's also negotiations are there कि Eilat से
Saudi Arabia gas pipeline. So Saudi Arabia prefers buying gas from Israel than from Qatar. So these are different elements. अच्छा, उसके बाद आप इनके सऊदी अरेबिया के भी उनके साथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, और ये सिक्योरिटी पैक्ट तो शायद आई डोंट नो है कि नहीं है, लेकिन ये चीज़ है. फिर ओमान को देखें, बहरीन को देखें, दे आर इंटरेस्टेड इन एंड दे हैव वेलकम दिस एग्रीमेंट एंड दे आर इन लाइन फॉर. मोरक्को इज़ अनदर कंट्री स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर एस्टैब्लिशिंग relations with Israel. In fact, Israel's passport is already accepted in Morocco. Sudan has given its consent, and there was news that UAE ने सुडानीज डेप्यूटी प्रेसिडेंट की मीटिंग कराई मोसाद चीफ के साथ इन UAE, and they are on way to establishing so ये सब diplomatic relationships बनने के लिए तैयार हो रहे हैं. They are moving towards recognizing Israel. Now what has Israel given to them in return? अभी तक उनकी जो राइट विंग पार्टी है, they have given nothing to Arabs. लेकिन सऊदी अरब का जो स्टेटमेंट था वो तो ऐसा लगता है कि उन्होंने तो ये क्लियरली ये कह दिया है कि जब तक इंटरनेशनली रिकग्नाइज तरीके से पैलेस्टाइन का मसला हल नहीं होता वो इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे. यू आर राइट. देखिए वो उनका है एक 2002 में जो बेरूत में हुई थी समिट अरब लीग की, उसमें अरब पीस प्लान एक आया, पीस इनिशिएटिव आया था एक. दे वांट दिस प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व्ड ऑन दैट, अकॉर्डिंग टू दैट. यस, दिस इज़ व्हाट द सऊदीज आर सेइंग. मेरा ख्याल है सऊदीज जो हैं वो दे आर ऑल्सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो कि उनका इमेज कैसा होता है. दे आर कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, इजंट इट? दे हैड holy sites are there, plus OIC headquarters. So they're treading this very, very carefully. But to say that they are not ready for that, I believe they are ready for that. They are just जिस तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना जो phrase opportune time, they are waiting for the opportune time. रियाज, ये opportune time पाकिस्तान के लिए भी इसमें कोई सिग्नल्स हैं? पाकिस्तान के लिए भी इसमें कोई आप समझते हैं कि कोई मौके मौजूद हैं या हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है? मैं उससे पहले आसिफ एक चीज़ उम्मा के हवाले से आपने एक सवाल किया था. आपने मेंशन भी किया था नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ इन द OIC विच हैव ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड इज़राइल, मोर देन 26. तो अगर आधी से ज़्यादा OIC ऑलरेडी तस्लीम कर चुकी है इज़राइल को, तो ये जो हर साल हर समिट में हर CFM में अल-कुद्स पे जो रेजोल्यूशन पास होता था, इसका मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं. इसका मतलब है कि उम्मा का जो कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते रहे किताबों में, जो हम पढ़ते रहे अपने नेशनल पोइट के हवाले से, उसका कोई उसकी वैल्यू नहीं है आज. तो उम्मा के हवाले से तो मेरे ख्याल में इस इशू को डिस्कस करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है. अब ये रहा कि जी इमरान ने एक बात की कि जी परहैप्स UAE हैज़ स्टार्टेड ट्रस्टिंग मोर इज़राइल. अभी तो उनकी नेगोशिएशन डिफरेंट कंट्रीज़ की हो रही हैं. ट्रस्ट करने का तो वक्त अभी आएगा जब वो इज़राइल अपने प्रोमिसेस पे डिलीवर करेगा. तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी UAE का या सऊदी अरेबिया का या किसी और का ट्रस्ट लेवल इज़राइल पे बढ़ गया है. मैं इसमें एक इंटरजेक्ट कर लूँ. ख़ुद इज़राइल के अंदर बहस है, बल्कि उसमें अमेरिकन हल्के भी हैं कि रादर देन हैविंग 2 स्टेट सोल्यूशन, आप 1 स्टेट की तरफ आइए और पैलेस्टीनियंस को इज़राइल में एसिमिलेट कर लें और सिक्योर देयर राइट्स. ग्रेटर इज़राइल की बात हो रही है जी. ग्रेटर इज़राइल अगर आप कह लें, उसमें तो फिर एक्सपेंशन भी काफ़ी हो रहा है, और ये भी है कि इज़राइल का नक्शा जो है परमानेंट है ही नहीं, तो वो ओवर द ईयर्स जो है वो चेंज होता जा रहा है. तो आप ये 1 स्टेट को कैसे देखते हैं, और इसमें फिर दुनिया का रिएक्शन क्या होगा, आप क्या समझते हैं? मुझे इससे पहले ज़रा पाकिस्तान के हवाले से जो आपने पहला सवाल किया था उसको भी ज़रा देखना है. हमारे हाथ से इवन प्री 1947 इज़राइल के हवाले से एक नैरेटिव रहा है जो आज तक चल रहा है. कायद आज़म की जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, कायद आज़म की जो उस वक़्त के जो फ़लस्तीनी लीडरशिप थी उनके हवाले से, वो जो क्राइटेरिया जो मयार सेट किया गया इज़राइल के हवाले से,
جو نیریٹو بتایا گیا آلموسٹ ہم اسی کو آج بھی فالو کر رہے ہیں۔ آپ نے جو کہا جی اپرچونٹیز کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، آپ دیکھیں پبلک لیول پہ ہم جو شروع سے پڑھ رہے ہیں، جو ہمیں اسکولوں میں، ہمیں مدرسوں میں، ہمارا میڈیا جو ہمیں بتاتا ہے، وہ اسرائیل کو ایک ڈفرینٹ اس کا ایک رول ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن ریاض دیکھیں، لیٹس بی ریئلسٹک، قائد اعظم نے جو فرمایا سر آنکھوں پہ، تو اس وقت جو پاکستان تھا اس میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان بھی تھے، ٹھیک ہے، آج وہ نہیں ہے۔ لیٹس بی ریئلسٹک۔ اس کے ساتھ ہی اب جو آپ جس پیلسٹائن کی بات کر رہے ہیں، وہ پیلسٹینینز نے لوز کیا، چاہے وہ سازش سے کیا، یہ جو بھی کیا، پھر یہ جو خلافت عثمانیہ کا ایک وجود ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس وقت کی جو امہ کا کانسیپٹ تھا، جو بر صغیر کے مسلمانوں نے جس کو سپورٹ کیا، وہ خود کمال اتاترک نے اس کو خود ختم کر دیا۔ اور اگرچہ ٹرکس آج بھی جو پاکستان کے ساتھ دوستی ہے، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ خلافت عثمانیہ، تو کہنے کا مطلب ہے ریئلسٹکلی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں چینج ہو گئی ہیں اس میں، جو قائد اعظم کے جو فرامین ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا۔ آپ نے سوال کیا تھا چیلنجز اپرچونٹیز کیا ہیں پاکستان کے لیے۔ سب سے پہلا چیلنج کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو پاکستان میں ہے، کسی بھی قسم کا ہو، وہ یہ دیکھتا ہے جی پبلک اوپینین پاکستان میں کیا ہے۔ ہم یو اے ای نہیں ہیں، ہم سعودی عربیہ نہیں ہیں، ہم موراکو نہیں ہیں، ہم ایران نہیں ہیں۔ ہمیں کوئی بھی حکومت جو ہے کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ پرویز مشرف کی بھی رہی ہے، جو یہ چاہتے تھے کہ اسرائیل کو آج سے 12 سال پہلے تسلیم کر لیں، لیکن آگے نہیں جا سکے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ perhaps we have missed the bus, we should have done that around 20 years ago۔ لیکن کیا کوئی بھی حکومت پاکستان میں پبلک اوپینین کے اگینسٹ جا سکتی ہے؟ یہ پبلک اوپینین بناتا کون ہے؟ یہ آپ آج کل کا میڈیا دیکھ لیں، نہیں، جو یہ ہمارا تو آج آزاد کل کا میڈیا میڈیا دیکھیں، آزاد میڈیا جو بتا رہا ٹھیک ہے، ہے، میڈیا نہیں، میری عرض سن لیں۔ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، آپ پولیٹیکل آپ لیڈرز کو کا بلائیں، پیلسٹائن کے پارلیمنٹ کو بارے بلائیں۔ میں جو نیریٹو ہے وہ اس میڈیا نے تو نہیں بنا، یہ میڈیا تو جمعہ 8 دن کی بات ہے۔ اس سے پہلے تو صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، ایک ریڈیو پاکستان ہوتا تھا، نیشنل پریس ٹرسٹ کے اخبارات ہوتے تھے، ملک میں ایکٹیو سینسرشپ ہوتا تھا۔ اس وقت کا جو ہے نیریٹو آپ نے کیا بنا ہے؟ میں اب اپنے سوال کی طرف واپس آؤں گا، میں کسی اور بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ایک فیئرز ہے پاکستان میں کہ اگر ہم پبلک اوپینین کے اگینسٹ جائیں گے تو اس کی کاسٹ کیا ہوگی۔ اب دوسرا سوال آیا چیلنجز کیا ہیں، ٹھیک، اپرچونٹیز کیا ہیں۔ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، جیسے آپ نے کہا جی دنیا بدل چکی ہے، ہمیں بھی بدلنا چاہیے۔ ہمارا ڈائریکٹ جو ہے، ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے ہمارا اسرائیل کے ساتھ کیا ہمارا پرابلم ہے۔ ڈائریکٹلی ہمارا تو کوئی نہیں ہے، کوئی ہمارا اس کے ساتھ ریجنل ڈسپیوٹ نہیں ہے، ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے، اکنامک ڈسپیوٹ نہیں ہے، تو ہم اس کے خلاف کیوں جائیں؟ یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ کہتے ہیں جی ہم اگر یو اے ای جا رہا ہے آگے، اگر سعودی عربیہ جا رہا ہے آگے، لیڈ لے رہا ہے، تو پاکستان پیچھے کیوں ہے؟ میں اس حد تک جاؤں گا کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک انڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو، جب تک ہم برابر اس کو تسلیم نہیں کرتے اس اینٹی کو، جو کہ دنیا میں موجود ہے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، ٹیریٹوریل معنوں میں نہیں، اپنی اکانومی میں، اپنے سیکیورٹی اپریٹس میں، تو ہمیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ تھینک یو ریاض۔ طارق، اب یہ بحث تھوڑی گرم ہو چکی ہے، اور اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ریئیکشن کو دیکھیں گے تو کیا تھوڑی حیرت نہیں ہوتی کہ ہماری، بلکہ یعنی ہماری جتنی میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایک بڑا نفع تلا، انہوں نے کوئی ایسا ریئیکشن شو نہیں کیا۔ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا اسٹیٹمنٹ جو ایشو ہوا ہے اس کے فوراً اگینسٹ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سرپرائزنگلی جو ہمارے ریلیجس پارٹیز ہیں ان کا بھی ریئیکشن جو ہے وہ خاصا، یہ سمجھ لیں، ماڈریٹ ہے۔ ملک کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی چیز آپ کو سامنے نظر نہیں آئے کہ جو یہ شو کرتی ہو کہ بھئی یہ کوئی مظاہرے کوئی یہ ہو جاتے کہ یہ یو اے نے کیوں کیا۔
کیا یہ کسی ڈائریکشن کی طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا یہ کوئی سگنل ہے یہ بھی؟ یہ آئی تھنک آپ نے ٹھیک بات کی. تھوڑا سا میں وہ اس کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں پھر آپ کے کویشچن کی طرف کہ ٹرسٹ وہ ان کو زیادہ کرتے ہیں. یہ میرا خیال عمران کی آبزرویشن ٹھیک تھی کہ وہ جو GCC کنٹریز یا عرب کنٹریز ہیں وہ اسرائیل کو زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اگر وہ 100% ٹرسٹ نہیں کرتے تو ایٹ لیسٹ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے 20 سال 30 سال پہلے تھا. وہ ایکچولی ان ریورس ڈائریکشن جا رہا ہے. ون اسٹیٹ کی جہاں تک بات ہے میرا خیال ہے کہ 2 اسٹیٹ جو تھا وہ صرف ایک فساد تھا. پرابیبلی جو وہاں کے پالیسی میکرز ہیں یا ان کا کوئی نیشنل کنسنسس جو اندر ڈیولپ ہوا ہوگا وہ 1 اسٹیٹ کا تھا. وہ کبھی بھی 2 اسٹیٹ کا نہیں تھا. وہ تو صرف یہ تھا کہ جی آپ لوگوں کو ذرا آپٹکس کے لیے مصروف رکھیں اینڈ دین یو کیپ آن ورکنگ فار 1 اسٹیٹ. تو یہ 1 اسٹیٹ کی طرف ہی جا رہے ہیں نا آہستہ آہستہ. آج UAE کو منا لیا, کل کسی اور کو منا لیا, کل کسی اور کو منا لیا. ہاف آف یور OIC ممبرشپ از آلریڈی دے ہیو دیئر ریلیشن شپ. تو اگر اور آپ کے جو باقی ہاف ہیں ان میں سے بھی اگر ان کے ساتھ کر لیں تو وہ پھر 1 اسٹیٹ سلوشن کی طرف کوئی مطلب آبجیکشن رہ نہیں جاتی. ہمارے واقعی یو رائٹ آصف, جیسے آپ نے آبزرو کیا کہ یہاں پہ ذرا پولیٹیکل پارٹیز کا اور ایون جو آپ کی ریلیجس لیڈرشپ ہے ان کا میجرڈ رسپانس رہا ہے. وہ شاید اپنے لیے کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں کریٹ کرنا چاہتے بیان دے کے کہ اگر سے آج سے 8 6 10 سال بعد انہیں کوئی پالیسی میکنگ کا ہو تو وہ بالکل اپنے آپ کو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوں وہ. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو پبلک اوپینین ہے جو آپ کا بنتا ہے بہت اور ساری چیزوں سے, جس میں کہ اب سوشل میڈیا آ گیا ہے, جس میں کہ آپ کے مسجدوں سے جو یا اس طرح کے وہاں سے لوگوں کا ایک اوپینین بنتا ہے. وہ پبلک اوپینین کیا ہے وہ اس کی, کیونکہ ہمارے یہاں کوئی اس کی پراپر پولز تو نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کوئی پرسنٹیج نہیں دے سکتے کہ جی اتنے % فار ہیں یا اگینسٹ ہیں. یہ کام آبویسلی اسٹیٹ کا ہے, گورنمنٹ کے اداروں کا ہوتا ہے کہ وہ ان کی پروز اینڈ کون کو وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں کہ جی قوم کا مزاج کیا ہے. دس از مائی تھنکنگ آن دس. عمران آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں آصف, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دا پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ہے, میرے دونوں ساتھیوں نے بھی دیکھیں, پولیٹیکل اوپینین ہیز ٹو بی بلٹ, نیریٹو ہیز ٹو بی بلٹ. آپ کے پارلیمنٹ ہے, آپ کے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, دا گورنمنٹ شوڈ انوائٹ دم, ان سے بات کریں, ان کو سب بتائیں. پارلیمنٹ شوڈ ڈسکس دس تھنگ اینڈ اے ڈیسیجن کین بی ریچ. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو نیریٹو بنانا چاہیے. اینڈ دا پرائم منسٹر مسٹ ریئلائز اسرائیل از دیئر, اٹ ول اسٹے دیئر. ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے جب اپرچون ٹائم کی بات کرتے ہیں. دس از دا اپرچون ٹائم, ناؤ از دا رائٹ ٹائم. اٹ واز آلویز دا رائٹ ٹائم بفور آلسو, ابھی بھی رائٹ ٹائم ہے. وی شوڈ موو اہیڈ. ایک آپ سارٹ آف جس طرح ریاض نے کہا ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو اسٹیبلش کریں نا, آگے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. لیکن آپ آ کے ڈونٹ سنب دیم. دیکھیں اسرائیل نے پبلکلی یا اوپنلی کبھی آپ کو پاکستان کو جس طرح ہم بات کر رہے تھے, دیر از این انڈرسٹینڈنگ, ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ, اٹ مے ناٹ بی ریٹن. They have not been doing anything which is against interest of Pakistan. Neither have we been. So there is a thing there. So we should work on that and we should develop that thing. Thank you. Your final word. میں کشمیر کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے اس میں. جب آپ اسرائیل کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے بات کریں گے, ہمارا بڑا پرنسپل سٹانس رہا ہے. اگر آپ کشمیر پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں تو پھر 2 اسٹیٹ جو آپشن ہے فلسطین کا, آپ اس پہ بات کرنا بند کر دیں. پھر آپ فلسطین کو ایک گریٹر اسرائیل میں رہنے کے لیے جو اصول ہے, جس پہ بات ہو رہی ہے, جس پہ عرب بات کر رہے ہیں, آپ اس کو مان لیں. تو پھر تو میرا خیال میں ہم نے اس میں بھی مکس کر لیا, کیونکہ جو 1967 میں OIC بنی تھی وہ مسجد اقصیٰ کے ایشو پہ بنی, اس میں کوئی کشمیر کا کوئی واسطہ نہیں تھا. اور کشمیر کی جنگ جو ہے وہ آپ نے خود لڑنی ہے. آپ ایک نیوکلیر پاور ہیں اور آپ نے جو ہے ثابت بھی کر دیا ہے کہ یو کین ود اسٹینڈ انڈین پریشر. اس میں ہمیں جو ہے وہ اس میں کسی اور بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کانفیڈنس گین کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ایکویٹ کرنا, میرا خیال ہے بالکل ہے کہ میرا ویو یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسے ایشو پہ جو فرام 1947 آپ کا ایک نیریٹو رہا ہے فلسطین پہ, اسرائیل پہ, تو آپ آج اس کو کسی حوالے سے چینج کرنا چاہتے ہیں پریگمیٹیکلی, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ.
ضرور کریں. جب جن کا ڈائریکٹ کلیش ہے وہ اس کو تسلیم کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا اسرائیل نے پھر کیا کیا؟ ہمارا تو کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے اس کے ساتھ. تو میرا مطلب issue ان اے وے آپ جو ہے یو میں آر یہ چاہتا ریئلسٹ. ہوں کہ پھر آپ کو فلسطین اس کشمیر میں بھی کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیے وہ تو آپ نے خود ہی کرنا ہے, آپ نے باقی امہ پہ جو ہے ڈیپینڈ نہ کریں. نہیں، امہ پہ آپ یور فائنل ورڈ طارق. نہیں ٹھیک ہے, وہ کہ امہ پہ آپ ڈپینڈ نہ کریے, اپنی سوچ جو ہے انڈیپینڈنٹ رکھیں. اور بات یہ ہے کہ امہ کیا آپ کی جب وہ اپنی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, کیا آپ سے مشورہ کرتے ہیں یا آپ کو وہ اس میں کیلکولیشن میں لاتے ہیں, تو اس لیے آپ کو بھی جو بھی ڈیسیجن کرتے ہیں ٹھیک ہے, ایک امہ کا ایک کانسیپٹ بڑا اچھا ہے اور اس کو بھی آپ کو لک آفٹر کرنا چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے اٹ شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اور پریگمیٹک. اور یہ ہے کہ آف کورس پاکستان فرسٹ والی جو بات ہے وہ یہ تو ہونی ہی چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو. خواتین و حضرات, آپ نے بحث دیکھی اور اس میں مجھے امید ہے کہ کچھ اگر کوئی کنفیوژن پایا جاتا تھا وہ کسی حد تک دور ہوا ہوگا. جو اس میں جو ٹیک اویز ہیں ہمارے خیال میں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. یو اے ای نے اپنا ایک ساؤنڈ ڈیسیجن کیا ہے, غلط ہے یا صحیح ہے اس کے جواب دہ وہ اپنے لوگوں کو ہیں. اور اسی طرح پاکستان کے کانٹیکس میں اگر کوئی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پیلسٹائن اور اسرائیل کے کانٹیکس میں ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے, فی الحال جو فارن آفس نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ ایک میجرڈ ہے, اس میں جو ہے وہ یقیناً جو یو اے کا ڈیسیجن ہے اس کے ایک وائڈر امپلیکیشنز ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ پیلسٹینینز کا جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کے بارے میں آپ آواز بلند کرتے رہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی ایک ریئلسٹک بحث کرنے کی ضرورت ہے ملک کے اندر کہ یہ ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے. فیصلہ آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے کو کرنا چاہیے, اور یہ میرے نزدیک اس حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے. اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے پاکستان کے سیکیورٹی اور اکانومی پہ بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ, اور امید کرتے ہیں کہ آپ پہلے کی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں گے. خدا حافظ.